تو ہماری کچھ دنوں تک یوٹیوب پر ویڈیو نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا ہوسٹ تھا اس کے بائک کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے وہ اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ دراصل اس چینل کا اونر میں ہوں۔ دوستو تو آپ کو میں آج اس ویڈیو میں ظہیر الدین محمد بابر کی بائیوگرافی بتاؤں گا، اس کی تاریخ بتاؤں گا، تو آپ نے اس کی تاریخ لازمی سننی ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو پتہ تو ہے ہماری ویڈیو کنسسٹنسی کے ساتھ اپلوڈ ہوتی رہتی اور شیڈول کے مطابق ہی اپلوڈ کرتے تھے، لیکن جو ہمارے ساتھ مسئلہ بنا ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا شیڈول نہ خراب ہو، تو ہم نے سوچا آج آپ کو ظہیر الدین محمد بابر کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تشکیل پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 عیسوی میں مکران سے شروع ہوا۔ مکران ایک شہر کا نام ہے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم 712 عیسوی میں ملتان آئے اور مختلف علاقوں کو فتح کیا، جس میں سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، سلطان قطب الدین ایبک، اس کے علاوہ الہ الدین خلجی اور محمد بن تغلق نے اپنے دور حکومت میں مسلم اقتدار کو مستحکم رکھا۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں سلطان ابراہیم کو شکست دی اور یہاں سے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور ظہیر الدین محمد بابر کی جو والدہ تھی وہ حاکم یونس کی بیٹی تھی۔ اسی طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا جو حکمرانوں کا خون تھا، اسے وراثت میں منگولوں اور ترکوں کی جرات ملی تھی۔ اور جو بابر لفظ ہے وہ ترکی زبان کا ہے اور اس کا معنی شیر ہے۔ اور دوستو اگر ہم ظہیر الدین محمد بابر کی تعلیم و تربیت پر بات کریں تو جو اس کی والدہ تھی اس نے اس کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اگر ہم ظہیر الدین محمد بابر کی عملی زندگی کی ابتدا کے بارے میں بات کریں تو 1494 عیسوی میں بابر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کو 11 برس کی عمر میں ہی تخت سنبھالنا پڑا، اور یہاں سے پھر بابر کی عملی زندگی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ بابر کی تمام عملی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں اہم 2 سیاسی حریف تھے، ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خاندان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 عیسوی سے 1598 عیسوی تک قائم رہی۔ بابر جب وسط ایشیا میں رہا تو اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں۔ دوستو ظہیر الدین محمد بابر نے سمرقند کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ سمرقند امیر تیمور کا پایا تخت رہا تھا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لیا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قضمہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے، لہٰذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 عیسوی میں سمرقند پر حملہ کیا، مگر وہ ناکام رہا۔ 1 سال بعد اس نے پھر کوشش کی تو وہ اس وقت کامیاب ہو گیا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے ابھی اسے 3 ماہ ہی ہوئے تھے تو اس کو اس وقت خبر ملی کہ آپ کے چچا زاد نے فرغانہ پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ فوراً وہیں سے نکل گیا اور راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کے چچا نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس نے فرغانہ اور سمرقند کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی مگر وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد 1498 عیسوی میں اس نے پھر فتح حاصل کی اور فرغانہ اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ تو اس وقت شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں قائم کر لیا اور 1500 عیسوی میں سمرقند کو فتح کر لیا، مگر 8 ماہ بعد
شبانی خان نے پھر اس سے یہ سمرقند چھین لیا، اور اسی دوران فرغانہ سے غیر حاضری کی وجہ سے اس کے چچا زاد نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ اور دوستو اب ہم لوگ چھوٹی سی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی یا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بس دوستو ایک ہفتہ ہی اسی طرح کی ویڈیو آئے گی، جب بھی میرے ہوسٹ کی بائک کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم پہلے جیسی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے جس طرح ہم پہلے بناتے تھے۔ تو میں نے سوچا شیڈیول نہ خراب کریں تو ویڈیو لازمی اپلوڈ کرنی تھی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہم لوگ پہلے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اسی طرح اس چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔